بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب نوائے اردو کا کریں گے آج ہم۔ غزل نمبر 4 فانی بدایونی کی غزل ہے۔ تو غزل کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ غزل میں پہلے جو عاشقانہ شاعری ہوتی تھی، لیکن اب اس میں ہر طرح کے مضامین شامل ہونے لگ گئے ہیں، اور غزل کا ایک شعر جو ہوتا ہے مکمل مفہوم ہوتا ہے اس میں، اس لیے آج کل وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔ تو فانی بدایونی کی غزل پڑھنے سے پہلے ہم ان کا تعارف پڑھ لیتے ہیں کہ سن 1879 میں پیدا ہوئے اور 1941 میں ان کا انتقال ہوا۔ شوکت علی خان نام، پہلے شوکت اور بعد میں فانی تخلص اختیار کیا۔ بعد میں انہوں نے فانی تخلص اختیار کیا۔ اتر پردیش کے ضلع بدایوں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پولیس کے محکمے میں انسپکٹر تھے۔ فانی نے 1897 میں انٹرنس کا امتحان پاس کیا۔ 1901 میں بریلی کالج بریلی سے BA پاس کرنے کے بعد ملازمت اختیار کی۔ کچھ عرصے تک مدرس رہے، بعد میں ملازمت ترک کر دی، اور 1908 میں MAO کالج علی گڑھ موجودہ مسلم یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد لکھنؤ، آگرہ، اٹاوہ، بریلی اور بدایوں میں وکالت کی، لیکن فانی کو وکالت سے دلچسپی نہ تھی، اس لیے اس پیشے میں انہیں کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ 1932 میں مہاراجہ کشن پرساد کی دعوت پر حیدرآباد پہنچے۔ مہاراجہ کے دربار سے وابستہ رہنے کے ساتھ ساتھ وہ حیدرآباد کے ایک سرکاری اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہو گئے۔ فانی کے آخری ایام تنگ دستی اور پریشانی میں گزرے۔ ان کا انتقال حیدرآباد میں ہوا۔ فانی کا یہ مقطع ان کی زندگی پر صادق آتا ہے: فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہیں، بے گور و کفن، غربت جس کو راس نہ آئی، وطن بھی چھوٹ گیا۔ فانی نے پہلی غزل سن 1890 میں یعنی 11 سال کی عمر میں کہی۔ ان کے والد شاعری کے خلاف تھے، اس لیے فانی چھپ کر شعر کہتے تھے، اور زیادہ تر کلام تلف ہو گیا۔ جو کچھ بچا وہ باقیات فانی 1926 کے نام سے شائع ہوا، یعنی باقیات فانی کے نام سے شائع ہوا۔ بعد میں دیگر اور مجموعے عرفانیات فانی 1939 میں اور وجدانیات فانی 1940 کے نام سے منظر عام پر آئے۔ فانی کا شمار اردو کے ممتاز غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ شاعری میں درد و غم کے مضامین کی کثرت کے باعث فانی کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے ان کا تعارف ہو گیا مکمل فانی بدایونی کا۔ اب ہم غزل کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے ہماری یہ غزل نمبر 4 ہے، 4 نمبر کی غزل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایک شعر میں پڑھ کر آپ کو اس کی تشریح کر دوں گی۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے جو ہم لکھتے ہیں، جیسے ہمیں پیپر میں لکھنا پڑتا ہے نا سیاق و سباق، تو یہ لکھیں گے کہ یہ شعر فانی بدایونی کی غزل سے لیے گئے ہیں، اور زیادہ اشعار ہوں گے تو لکھ دیں گے یہ اشعار فانی بدایونی کی غزل سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا شعر ہے: دنیا میری بھلا جانے مہنگی ہے یا سستی، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے۔ تو فانی کی مشہور غزل کا یہ مطلع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مطلع ہے پہلا شعر کا، غزل کا پہلا شعر ہے۔ فانی بدایونی کے کلام میں موت اور درد و غم کے مضامین کی فراوانی ہے۔ اس مطلع میں موت کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ ان کی خودداری صاف ظاہر ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا کہ دنیا کتنی مہنگی ہے یا سستی ہے، مجھے کوئی چیز مفت نہیں چاہیے، یہاں تک کہ موت بھی مفت نہیں لوں گا، جب زندگی دوں گا تبھی موت ملے گی۔ اب نیکسٹ ہے: آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں، جو اجڑے اور پھر نہ بسے، دل میں وہ نرالی بستی ہے۔ تو اس والے شعر میں فانی کہتے ہیں کہ ہم نے آبادی بھی دیکھی ہے اور ویرانے بھی، ویرانے آبادی میں بدل جاتے ہیں اور آبادی ویران میں ہو جاتی ہے، آبادی ویران ہو جاتی ہے، مگر دل ایک ایسی نرالی بستی جو اجڑ جائے تو پھر کبھی نہیں بستی۔
یعنی عشق ایک مرتبہ ہوتا ہے اور عشق میں عاشق ناکام ہو جائے تو پھر عاشق کی روتے روتے گزرتی ہے اور اس دل میں دوبارہ کوئی نہیں بستا۔ اب اگلا شعر دیکھیں گے ہم۔ جان سی شے بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں، آگے مرضی گاہک کی ان داموں تو سستی ہے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں سچا عاشق محبوب کی ایک نظر کا محتاج ہوتا ہے۔ محبوب اسے نظر بھر کر دیکھ لے تو وہ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ دوسرے مصرے میں گاہک سے مراد محبوب ہے۔ عاشق نے اپنی جان کی قیمت محبوب کی ایک نظر رکھی ہے اور یہ قیمت انتہائی کم ہے یعنی سستی ہے۔ جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ تو اس والے شعر میں فانی عاشق کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ محبوب کے بغیر یہ پوری دنیا سونی ہے اور اسے یاد کر کر کے روتے روتے آنکھوں کا برا حال ہو گیا۔ یہ دنیا پہلے بھی تھی اور یہ دنیا اب بھی ہے، لیکن جب محبوب سامنے تھا دنیا پر رونق نظر آتی تھی، اب محبوب کے نہ ہونے سے دنیا سونی اور ویران ہو گئی ہے۔ اب اگلا شعر ہے۔ آنسو تھے سو خشک ہوئے جی ہے کہ امڑ آتا ہے، دل پہ گھٹا سی چھائی ہے کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ تو اس والے شعر میں شاعر جو ہے فانی ہمارے تو گھٹا کی کیفیت بتاتے ہوئے گھٹا کی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے ہیں مگر برستے نہیں اور نہ برسنے والے بادلوں کی وجہ سے فضا بوجھل ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ محبوب کے لیے آنسو خشک ہو گئے، جی چاہتا ہے کہ کھل کر روؤں لیکن اب آنسو ہی نہیں، لگتا ہے کہ دل پر ایسی گھٹا چاہیے کہ نہ تو کھلتی ہے نہ بارش ہوتی ہے، رونے کی خواہش کے باوجود آنکھ سے آنسو نہیں آتے۔ اب اگلا شعر ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بسی ہے۔ تو اس والے شعر میں لفظ ظالم محبوب کے لیے فانی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے مجنوں تو نہیں جانتا کہ دل کا اجڑنا تو آسان ہے مگر بسنا کھیل نہیں، یعنی آسان نہیں ہے۔ دل کی بستی ایک دن میں نہیں بستی، یہ بستے بستے بستی ہے، یعنی اس کے بسنے میں جو ہے وقت لگا ہے اور اسے اجاڑنے میں اتنا وقت نہیں لگتا، یعنی اتنا وقت بھی خرچ نہیں ہوتا، فوراً اجڑ جاتی ہے نا۔ اب یہ ہماری اس غزل کا آخری شعر ہے جس میں دیکھیں شاعر نے اپنا تخلص فانی استعمال کیا ہے نا، فانی جس میں آنسو کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں یہ والا شعر جو اس غزل کا مقطع ہے تو اس میں انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ہماری آنکھوں میں آنسوؤں کی بہتات تھی، یعنی آنسو بہت بہتے تھے اور دل کے لہو کی کمی بھی نہیں تھی، یعنی جب آنسو نہیں نکلتے تھے تو اس کی جگہ دل کا خون آنسو بن کر ان آنکھوں سے بہتا تھا، لیکن اب روتے روتے یہ حال ہو گیا ہے کہ اب آنکھوں میں دو قطرے آنسو بھی نہیں آتے، رونے کی کثرت کی وجہ سے آنکھیں خشک ہو گئی یعنی سوکھ گئی ہیں۔ تو ہمارا غزل یہیں پر ہو گیا مکمل۔ دیکھیے غزل کے شاعر لکھنے والے فانی بدایونی۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم مشق کی طرف۔ تو دیکھیے اس والے پیج پہ جو ہے مشق اسٹارٹ ہو گئی ہے ہماری۔ لفظ و معنی یعنی یہ الفاظ ہیں، اس کے میننگ ہے یہ ہستی وجود زندگی، کال قحط کمی، سہل آسان۔ تو ٹھیک سے دیکھ لیجیے گا الفاظ معنی آپ لوگ۔ اب اس غزل سے متعلق غور کرنے کی بات ہے، دیکھیے لکھا ہے غور کرنے کی بات۔ حسرت و یاس فانی کی شاعری کی بنیادی خصوصیات ہے۔ اس غزل میں فانی نے بعض جگہ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسے مہنگی، سستی، موت، ہستی۔ ان متضاد الفاظ کے استعمال سے شعر کی معنویت میں اضافہ ہوا ہے۔ الفاظ کے استعمال کو صنعت تضاد کہا جاتا ہے، یعنی جس بھی شعر میں متضاد الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا
تو ایسے اشعار کو صنعت تضاد کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے سوالوں کے جواب لکھیے، ہمارا سوال اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ پہلا سوال ہے شاعر نے دل کو نرالی بستی کیوں کہا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ہے کیونکہ دل ایسی بستی ہے کہ اجڑنے کے بعد دوبارہ نہیں بستی، جبکہ دنیا میں ایسی ان گنت بستیاں ہیں جو ویران ہونے کے بعد پھر بس گئیں، مگر دل کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، اس لیے دل کو نرالی بستی کہا گیا ہے نا، نرالی دنیا۔ اب سوال نمبر 2 ہے ہستی کیا ہستی ہے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ہستی کے پہلے معنی ہے وجود، زندگی، اور دوسرے معنی ہے مجال، طاقت، حیثیت، قیمت۔ مصری کے اس حصے سے مراد یہ ہے کہ زندگی کی کیا مجال، زندگی کی کیا حیثیت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی کو انمول شے نہیں، میں زندگی کو انمول شے نہیں سمجھتا، میرے نزدیک زندگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ سوال نمبر 3 ہے بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بسی ہے۔ اس مصرعے میں پہلے لفظ بستی اور دوسرے لفظ بستی کے فرق کو واضح کیجیے۔ تو جواب دیکھیے بستی کے معنی آباد ہونے کا عمل ہے، یعنی پہلا لفظ بستی کے معنی آباد جگہ یا گاؤں قصبے کے ہیں، اور دوسرے لفظ بستی کے معنی آباد ہونے کا عمل، یعنی پہلا لفظ اسم ہے اور دوسرا لفظ فعل یعنی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو رہا ہے۔ یعنی پہلا لفظ تو اسم ہے نا، بستی ہے جہاں لوگ آباد ہیں یا گاؤں آباد ہے، اور دوسرا لفظ آباد ہونے کا عمل ہو رہا ہے، یعنی کہ اس طرح کا عمل ہوتا نہیں ہے نا۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے ہمارا عملی کام ہے یہ۔ تو یہاں لکھا ہے عملی کام پریکٹیکل ورک۔ اس غزل کے قافیوں کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس غزل کے قافیے سستی، ہستی، بستی، برستی اور ترستی ہیں۔ لفظ سستی 2 بار اور بستی 3 بار بطور قافیہ آیا ہے۔ اب ذیل کے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہ الفاظ دیے ہوئے نا، ان کے جملے بنانے: جگ، بستی، گھٹا، سہل، لہو، کال۔ تو پہلا لفظ جگ دیکھیے اس کے جملوں میں استعمال، یہ سارا جگ مایا جال ہے۔ اب دوسرا ہے بستی، کسی بستی میں جا کر دیکھو شہر کے مقابلے میں وہاں لوگ کس طرح رہتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ ہے گھٹا ہمارا ہے نا۔ تو دیکھیے اگلا ہے گھٹا، آسمان پر اکثر گھٹا چھاتی ہے مگر برستی نہیں۔ سہل، ہر کام کو سہل سمجھنے والے عقل مند نہیں ہوتے۔ لہو، غریبوں کا لہو چوس کر ملوں کے مالک سرمایہ دار بنتے ہیں۔ کال، خدا نہ کرے کبھی کسی کو کال کا سامنا کرنا پڑے، یعنی قحط کا، سوکھا جو پڑتا ہے نا اس کا سامنا۔ تو یہیں پر ہمارا جو ہے پوری غزل ہو گئی کمپلیٹ۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا ہے، سوالوں کے جوابات بتائیں، اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان تک میری ویڈیو پہنچے اور ان کی ضرورت پوری ہو سکے اور ان کو ہیلپ ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہمت بڑھائیے، میری بھی ہیلپ کیجئے، میری ویڈیوز کو دیکھا کریے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اگلے غزل میں ہوگی، اگلی جو غزل ہے اس میں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔